جتنی عورتیں پیدا ہوئیں ان میں سب سے برتر و بالا ازواج مطہرات ہیں. اب اختلاف یہ پڑ رہا ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا درجہ زیادہ یا ام المومنین عائشہ صدیقہ کا. بہرحال دونوں ہی حضرات کی شان بہت بلند برتر ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں سے ان کی جان سے بھی زیادہ قریب ہیں. یعنی جان جتنی قریب ہے اس سے بھی زیادہ رسول پاک مسلمان سے قریب ہے. اس قرب کا معنی کئی ایک ہے. اس میں سے ایک بات تو یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اتنی بلند ہے کہ مسلمان کو اپنے بارے میں جو کچھ بھی علم ہوتا ہے وہ جان کے بعد ہی ہوتا ہے. جان ہے تب علم ہوگا. مگر رسول پاک اس سے بھی زیادہ قریب ہیں کہ خود آدمی کو اپنی خبر نہیں اور رسول پاک کو مسلمانوں کی سب خبر ہے. ہاں، کسی سے بھی آپ غافل نہیں ہیں، سب کو خوب جانتے ہیں. ہزاروں صحابہ نماز میں شریک ہوتے مگر چند روز تک حضرت ثابت ابن قیس ابن شماس رضی اللہ عنہ مسجد میں حاضر نہیں ہوئے تو سعد ابن معاذ سے پوچھا رضی اللہ عنہم اجمعین کہ کئی روز سے میں ثابت ابن قیس کو دیکھتا نہیں ہوں کہ مسجد میں وہ آتے نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آقا کائنات سب دیکھتے. انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میرا گھر اور ثابت ابن قیس کا گھر دونوں کے درمیان صرف ایک دیوار ہے. اگر وہ بیمار ہوتے تو مجھے خبر ہوتی. میں اب معلوم کرتا ہوں. وہ آئے ان کے دروازے پر کہ میں ثابت ابن قیس ابن شماس سے ملنا چاہتا ہوں. تو جواب آیا کہ وہ آج کل کسی سے نہیں ملتے ہیں، دن رات صرف رونے میں لگے ہوئے. اب انہوں نے کہا تب تو میں ضرور ملوں گا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ ان کے پاس گئے کہ کیوں تم مسجد میں نہیں آتے؟ رسول پاک پوچھ رہے تھے تو اور بلک کے رونے لگے. کہتے ہیں کہ میں کیا کروں، کیسے آؤں، میں تو اب جہنمی ہو گیا، میں کیسے ملنے جاؤں؟ کیونکہ قرآن مجید کی یہ آیت اتری کہ
لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. اے صحابہ کرام، تم نبی پاک سے بلند آواز میں بات نہ کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو، کہ کہیں تمہیں پتہ بھی نہ چلے اور تمہارے سارے عمل برباد ہو جائیں. اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے. عمل برباد کب ہوتا ہے؟ سوچنے کی چیز ہے. آدمی نے نماز پڑھی، اس کے بعد جھوٹ باہر آ کے بولا تو کیا نماز ختم ہو گئی؟ اس نے جو نماز پڑھی تھی اب پھر سے پڑھنی ہوگی. وہ نماز ہے خالی. حج کیا، آ کر کے گناہ کیا تو کیا اس کا حج ختم ہو گیا؟ نہیں، بلکہ اعمال برباد ہوتے ہیں کفر سے. آدمی حج کرے، زکوٰۃ دے، روزہ رکھے، نماز پڑھے اور اس کے بعد کفر کر دے، سارا عمل برباد ہو جاتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اونچی آواز سے بات کرنے والے کے لیے ڈر ہے کہ اس کا ایمان نہ چلا جائے، سارے اعمال برباد نہ ہو جائیں. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ میں تو اب جہنمی ہو گیا، میری ہی آواز سب سے اونچی ہے. کیونکہ وہ اونچا سنتے تھے، اور اونچا سننے والے دوسروں سے بھی اونچی آواز میں بات کرتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ میری ہی آواز سب سے اونچی ہوتی تھی، اب تو میں جہنمی ہو گیا، میں کیا جاؤں، کیا منہ لے کے جاؤں. اب سعد ابن معاذ نے آ کر رسول پاک سے فرمایا، عرض کی، یا رسول اللہ، وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں جہنمی ہو گیا. تو رسول پاک فرماتے ہیں، کلا واللہ انہو من اہل الجنہ. ہرگز نہیں، خدا کی قسم وہ اہل جنت میں سے، وہ جنتی ہے. تو حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث بخاری شریف میں ہے کہ جب حضرت ثابت ابن قیس گھر سے باہر نکلتے، راستہ چلتے، تو صحابہ کہتے تھے جس کو جنتی دیکھنا ہے اس کو دیکھ. سبحان اللہ. جس کو دیکھ، جنتی کو دنیا میں دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ. تو یہ اتنی ان کی شان تھی. تو بہرحال اب بات کہاں سے چلی تھی؟ ہاں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین رسول پاک کی تعظیم اور احترام میں اتنی جد و جہد کرتے، اتنا اس کا اہتمام رکھتے کہ اب اس آیت کے اترنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک کے سامنے اتنی آواز نیچی کر کے بات کرتے کہ رسول پاک کو پوچھنا پڑتا کیا بولے. تو منافقین اس پر کہنے لگے، دیکھو یہ بہت اتنی پست آواز سے بات کرتے ہیں، ان کو ذرا اونچی آواز سے بات کرنا چاہیے. تو آیت اتری،
ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم. یہ آیت اتری. بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کی بات ہے. النبی اولا بالمؤمنین ہاں النبی اولا بالمؤمنین اس ہاں. طرح سے فرما رہے. نبی مسلمانوں کی کے نزدیک اپنی جان سے بھی زیادہ قریب ہیں. ایک معنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہے، سبحان اللہ. اور ایک معنی یہ ہے کہ جان کو جس بات کی خبر نہیں اس بات کی خبر نبی پاک کو. سبحان اللہ. صلی اللہ. سمجھ میں آئی بات؟ خیر جو بھی ہو. وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی کی ازواج تمام مسلمانوں کی ماں ہیں، یعنی جتنے مومنین مرد ہیں سب کی وہ ماں ہیں. یہ اس سے تمام ازواج مطہرات کا درجہ معلوم ہوا. اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ازواج مطہرات کو حکم دیا کہ جو تمہارے گھر میں تلاوت ہوتی ہے، قرآن نازل ہوتا ہے اور حکمت وغیرہ کا خزانہ ابلتا ہے، اس سب کا چرچا کرو. وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِکْمَةِ. یہ قرآن مجید میں ازواج مطہرات کے بارے میں فرمایا گیا. ان تمام ازواج مطہرات میں سب سے زیادہ علم کا خزانہ پوچھ پوچھ کر حضرت ام المؤمنین عائشہ نے جمع کیا. سبحان اللہ. بخاری شریف میں ہے کہ ام المؤمنین عائشہ فرماتی ہیں جو بات مجھے نہیں سمجھ میں آتی میں رسول پاک سے اس کو پوچھ کر معلوم کر لیا کرتی. مثلا ایک مرتبہ رسول پاک نے ارشاد فرمایا من عوقب عوقب، جس آدمی کا حساب لیا جائے گا وہ سزا پائے گا. سمجھ میں آئی بات؟ جس کا قیامت میں حساب ہوگا وہ عذاب پا کے رہے گا. تو ام المؤمنین عائشہ کہتی میں نے عرض کی یا رسول اللہ، کیا قرآن میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا وَلَسَوْفَ فسوف یحاسب حسابا یسیرا، یحاسب حسابا یسیرا، کہ مسلمانوں سے آسان آسان حساب لیا جائے گا؟ اور آپ فرما رہے ہیں کہ حساب لیا جائے گا تو عذاب ہوگا. فرمایا کہ اے عائشہ یہ حساب نہیں عرض ہے، اور میں جس حساب کو پوچھ رہا ہوں وہ کہہ رہا ہوں من نوقشا عذب، جس سے اس کے حساب میں اعتراض کیا گیا تو اس کو عذاب ملے گا. تو نے یہ گناہ کیا، کیوں کیا؟ اب عذاب وہ پائے گا. اور کتنے مسلمان وہ ہوں گے کہ جو گناہ کر کے آئیں گے تو اللہ فرمائے گا تو نے یہ گناہ کیا، تو نے یہ گناہ کیا، یہ کیا تو یہ
حساب عرض ہے، گناہ سب گنا کیے گئے اور کہا گیا جا میں نے معاف کیا. یہ حساب یہ وَلَسَوْفَ فسوف يحاسب وَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. بہرحال ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی ایک بلند شان ہے. علم و فضل کا جتنا خزانہ انہوں نے بانٹا ہے دنیا کی کسی عورت نے اتنا کام نہیں کیا. اس معاملے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سب سے زیادہ محبت فرماتے. عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نجد کا غزوہ کر کے اور فتح حاصل کر کے آیا تو رسول پاک سے میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کی نظر میں پسندیدہ کون ہے؟ فرمایا عائشہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نے کہا کہ مردوں میں کہا کہ ابوہا اللہ ان کے بعد تو ان کے بعد تو عمر ان کے بعد کئی ایک نام رسول پاک نے میں پوچھتا ان کے بعد تو میں سوچ رہا تھا کہ رسول پاک میرا بھی نام لے لیں گے. کئی نام میں نے لے لیے اور حضور نے میرا نام نہیں لیا تو میں چپ ہو گیا کہ کہیں میرا نام سب سے اخیر میں نہ جائے. بہرحال ام المومنین عائشہ کی شان یہ ہوئی سبحان اللہ. کہ سب سے زیادہ آپ کس سے محبت کرتے ہیں؟ فرمایا کہ عائشہ. یہ ام المومنین عائشہ کے بارے میں ایک مرتبہ فرمایا کہ مردوں میں صاحب کمال بہت سے پیدا ہوئے اور عورتوں میں آسیہ امرأت فرعون مریم بنت عمران اور ایک اور نام لیا. پھر فرمایا وہ فضل عائشہ علی النساء کفضل الثرید علی سائر الطعام. عائشہ کو سب عورتوں پر اس طرح فضیلت حاصل ہے جیسے ثرید کھانوں میں سب سے زیادہ بہتر ہے. یہ فرمایا خیر کائنات. ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی وہ ہیں فرماتی ہیں کہ میرے بستر پر قرآن کی بہت سی وحی اتری. ترمذی شریف میں ایک حدیث ام المومنین عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے ساتھ رسول پاک رات کے وقت آرام فرما رہے تھے. اتنے میں چپکے سے اٹھے اور اٹھ کر آپ باہر نکل گئے. میں نے سوچا آج تو رسول پاک کے میرے یہاں رہنے کا دن ہے، معلوم ہوتا ہے کسی اور کے یہاں جا رہے ہیں. تو ایک فاصلہ بنا کر میں نے رسول پاک کا پیچھا کیا. آپ بقیع غرقد آئے جدت البقیع اور کچھ دیر کے بعد ادھر سے واپس آنے لگے تو میں تیزی سے دوڑتے ہوئے
وہ آگے آگے بھاگ آئی اور بستر پر آ کے میں چپ چاپ لیٹ گئی. آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ میرے ساتھ آگے آگے ایک سایہ دوڑتا نظر آیا. اللہ وہ کیا تھا؟ تو کوئی جواب نہیں دیا. تو فرمایا اے عائشہ تمہاری ساتھ کیوں پھول رہی ہے؟ تو فرمایا انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ اٹھ کے چپکے سے چلے گئے. میں نے سوچا کہ کسی دوسرے کے حجرے میں چلے گیا ہوں تو اس لیے میں نے آپ کا پیچھا کیا تھا. تو رسول پاک نے ایک تھپڑ میرے سینے پہ مارا اور فرمایا یا عائشہ اتخافین ان یحیف اللہ علیک ورسولہ، اے عائشہ کیا تم ڈرتی ہو اس بات سے کہ اللہ رسول تم پر ظلم کریں؟ سنو، میں اس بستر پر لیٹا ہوا تھا. مسجد کے میں جو دروازہ ہے حجر عائشہ کا، کہ اس دروازے سے جبریل نے مجھ کو بلایا. فنادانی جبریل فاسمعنی واخفی صوتہ منک، انہوں نے اپنی آواز مجھے تو سنا دی مگر تم سے بچا لی. میں فاجبتہ، میں نے ان کو جواب دیا کہ آتا ہوں. فأجبته فأسمعته أسمعت صوته صوتي وأخفيت منك، میں نے اپنی آواز ان کو تو پہنچا دی مگر تم سے چھپا دی. میں نے کہا میں آتا اور میں گیا. تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ آج آپ مسلمانوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں. تو میں اسی لیے بقیع غرقد گیا اور وہاں پر مسلمانوں کے لیے مغفرت کی دعا کی. تو وہ 15ویں رات تھی شعبان کی. اسی کی فضیلت میں امام ترمذی نے یہ حدیث تخریج کی. بہرحال ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں قرآن عظیم میں ان کی شان اس طرح بتائی گئی کہ جب ان پر ایک تہمت لگائی گئی تھی تو 10 آیتیں اللہ نے ان کی براءت کی اور ان کی پاکیزگی کی اتاری. سبحان اللہ سبحان اللہ. ام المومنین عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم ازواج مطہرات میں 2 گروپ تھے. ایک گروپ کی سردار میں اور دوسری کی زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا. وہ مجھ سے ہمیشہ اپنی بڑائی ظاہر کرتی مگر جب عفق کا واقعہ ہوا یعنی تہمت کا تو رسول پاک نے جا کر زینب سے پوچھا کیا عائشہ کے بارے میں تم نے کوئی شبہ کی بات دیکھی؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ احمی سمعی و بصری، کہ میں اس طرح کی جھوٹی باتوں سے اپنے کان آنکھ کو محفوظ رکھتی. ایسی بات میں نے کبھی ان میں نہیں دیکھی.
تو فرماتی ہیں ام المومنین عائشہ یہ وہی ہیں کہ ہر معاملے میں میرے اوپر اپنی بڑائی ظاہر کرتی، مگر جب رسول پاک نے میرے بارے میں جب اس بات کو ذکر کیا تو انہوں نے میری اس بارے میں پوری پاکیزگی بتائی۔ اللہ تعالی نے ان کے تقوی کی وجہ سے ان کی شان بلند کی، جبکہ ان کی بہن حمنہ بنت جحش، زینب بنت جحش کی بڑی بہن حمنہ بنت جحش، وہ آ کر حضرت زینب سے لڑتی تھی کہ وقت آ گیا ہے عائشہ کو زک دینے کا، ذرا لپک کے بولو، مگر یہ ان کو ڈانٹ دیتی کہ مجھ سے یہ نہیں ہو سکے گا کہ ایک جھوٹی بات کی میں حمایت کروں۔ تو بہرحال ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میرے ہی حجرے میں میری براءت کی آیتیں 10 آیتیں اتری، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر، میری ماں ام رومان اور ایک انصاری عورت، یہ سب تھے، سب کی موجودگی میں یہ آیتیں اتری۔ تو رسول پاک نے فرمایا فوراً جیسے ہی وحی کے آثار دور نے فرمایا یا عائشہ تو ابشری، اے عائشہ بشارت قبول کر، اما اللہ فقط برأک، اللہ نے تیری پاکیزگی کا اعلان کر دیا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس سے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے مرتبے اور ان کی شان کا پتہ چلتا ہے۔ کتنے اس قسم کے معاملات لوگوں میں ہوئے، مگر سب کی براءت کے لیے، کسی کی براءت کے لیے کوئی آیت نہیں اتری، مگر ان کے بارے میں اترا حضرت ام المؤمنین کے۔ تو ان کی ایک شان ہے اللہ کی بارگاہ میں بھی۔ بہرحال ام المومنین عائشہ کی خدمت میں جو لوگ بیٹھتے تھے وہ لوگ علم و فضل کے آفتاب و ماہتاب، عروہ بنت ابن زبیر، قاسم ابن محمد، عبد الرحمن ابن یزید نخعی، علقمہ ابن قیس نخعی، اور بہت سے حضرت مجاہد وغیرہ، یہ ان لوگوں نے ام المومنین عائشہ سے علم حاصل کیا اور بڑے فضل و کمال کے لوگ ہوئے۔ عروہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ آپ کے بھانجے ہیں ام المومنین عائشہ۔ قاسم ابن محمد حضرت عائشہ کے بھتیجے ہیں، ان کے بھائی محمد ابن ابی بکر کے بیٹے۔ یہ تابعین میں مدینہ منورہ کے سب سے بڑے بڑے جو فقہا تھے تابعین میں، وہ 7 آدمی ہیں۔ ان میں سے عروہ ابن زبیر، قاسم ابن محمد کا بھی نام آتا ہے۔ قاسم ابن محمد اتنے بڑے عالم تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پوتے، اور بڑے علم و فضل والے۔ ایک سوال ایک مرتبہ مسلم شریف میں ہے کہ ایک سوال حضرت
یحییٰ ابن سعید انصاری نے ان سے کیا تو انہوں نے جواب میں کہا کہ انا لا اعلم، میرے پاس اس کا جواب نہیں، میں نہیں جانتا۔ تو یحییٰ ابن سعید انصاری نے فوراً کہا آپ ہدایت کے دو بڑے بڑے اماموں کے شاہزادے ہو کر کہتے ہیں میں نہیں جانتا۔ تو انہوں نے کہا اے یحییٰ ابن سعید، علم کی بات یہ ہے کہ جو نہ جانتا ہو کہے کہ لا اعلم، اور وہ بے جانے اگر بولے گا تو وہ جاہل ہے۔ ہاں، تو یہ شان حضرت قاسم ابن محمد، سبحان اللہ، حضرت عروہ ابن زبیر امام مالک کے دادا استاد ہیں، سبحان اللہ، یعنی ہشام ابن عروہ کے شاگرد ہیں امام مالک۔ قاسم ابن محمد بھی دادا استاد ہیں حضرت امام مالک کے۔ بہت بڑے بڑے لوگ ام المومنین عائشہ کی خدمت میں رہ کر فیض یاب ہوئے۔ حضرت سیدنا عمر ابن فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کبھار ان کے پاس کوئی مسئلے کی تحقیق کے لیے بھیجتے کہ اس بارے میں آپ نے رسول پاک سے کچھ سنا، تو یہ جواب دیتی ہاں یوں۔ سبحان اللہ، اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بہت قابل اعتماد بھی تھیں خلفائے راشدین کی نظر میں۔ سبحان اللہ، ہاں، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا وقت قریب آ گیا تو فرمانے لگے کہ میرے اوپر 3 وقت گزرے ہیں۔ ایک وقت ایسا گزرا کہ میں کفر و شرک میں ڈوبا ہوا تھا، اس وقت میں مر جاتا تو جہنم سے مجھے کوئی روک نہیں سکتا تھا۔ پھر میں نے توبہ کی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے متعلق ہوا، فَكُنْتُ عبدہ و غلامہ، میں رسول پاک کا غلام بن کر رہا اور اطاعت کرتا رہا۔ اس وقت میں مر جاتا تو مجھے جنت سے کوئی روک نہیں سکتا۔ سبحان اللہ، اب تیسرا وقت آیا میرے اوپر یہ کہ میرے اوپر مسلمانوں کا سارا معاملہ ڈال دیا گیا، یعنی امیر المومنین بنا دیا گیا، خلیفۃ المسلم۔ اب اس میں نے اپنے جانتے میں بہت اچھا کام کیا، مگر مجھ سے چوک ہو گئی ہو تو اللہ میری اس چوک کو رسول پاک کی غلامی کے زمانے والی بات کے بدلے میں معاف فرما دے۔ سبحان اللہ، میرے لیے سب سے مشکل کام یہ ہے کہ اب میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے 2 محبوبوں کے ساتھ دفن کیا جائے، سب سے مشکل کام یہ ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہا عبداللہ تم جاؤ ام المومنین عائشہ کے پاس اور ان سے گزارش کرو کہ عمر رسول پاک اور ابو بکر صدیق کے قریب کی جگہ مانگتا ہے۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا میں نے وہ جگہ تو
اپنے لیے منتخب کر کے رکھی تھی، مگر میں عمر کو اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر کام میں ان کو شریک رکھتے تھے، تو اس لیے یہ جگہ میں ان کو دے دیتی ہوں۔ سبحان اللہ حجرہ ان کا تھا جس میں سرکار تشریف فرما، سبحان اللہ وہ ان کا حجرہ تھا، تو اس وقت میں نے ان کو دے دیا۔ پھر حضرت عبداللہ نے آ کر خبر دی، تو کہتے ہیں سب سے مشکل کام جو میرے لیے تھا وہ یہی تھا، اللہ نے یہ بھی آسان کر دیا۔ مگر سنو، آج میں زندہ ہوں، ہو سکتا ہے کہ میرے دبدبے کے سامنے انہوں نے ہاں کر دیا، جب میں مر جاؤں جنازہ تیار کرنا، وہاں لے کر جانا اور کہنا کہ عمر اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے، تو رسول پاک کے روضے اطہر سے آواز آئی کہ ادخل الحبیب الی الحبیب، ایک محبوب کو ایک محبوب کے ساتھ جمع کرو، لاؤ۔ تو اب دفن ہو گئے حجرہ عائشہ میں، اس طریقے پر کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سینہ اطہر کے سامنے حضرت ابو بکر کا سر مبارک اور حضرت ابو بکر کے سینہ اطہر کے مقابلے میں حضرت عمر کا سمجھ میں آیا سر مبارک، اس طرح وہ جمع ہو۔ اب بخاری شریف کتاب الجنائز میں ایک حدیث پڑھی کہ حجرہ عائشہ کی پائنتی والی دیوار گر گئی اور ایک قدم باہر نظر آنے لگا۔ سمجھ میں آئی بات؟ سارے مدینے میں کوہرام مچ گیا کہ ہم لوگوں کی غفلت کی وجہ سے یہ دیوار گر گئی، کمزور تھی، فوراً درست کرنی چاہیے تھی، اسی لیے وہ دیوار گر گئی۔ اب کیا ہوگا؟ عذاب اترے گا، کیا ہوگا؟ یہ شور جب ہونے لگا تو حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ جو بڑے زبردست تابعین میں اور ام المؤمنین عائشہ کے اپنے بھانجے تھے، وہ عروہ ابن زبیر آئے دیکھنے، تو انہوں نے کہا گھبراؤ مت، یہ عمر کا پاؤں ہے، میں پہچان رہا ہوں، یہ ان کا پاؤں۔ پھر اس کے بعد ولید ابن عبد الملک کا وہ زمانہ تھا، اس نے فوراً آدمی بھیج کر کے وہاں حجرہ پاک کے اندر اتنے میں جہاں تینوں حضرات کے مرکز اطہر ہیں، ایک دیوار ایسے اس کی بنائی گئی جس میں کوئی دروازہ، کوئی کھڑکی، کوئی جھروکا نہیں، سمجھ گئے؟ جب بن گئی تو علماء کرام نے دیکھا، کہنا بالکل چوکور کعبے کی طرح ہے،
یہ نہیں ہونا چاہیے. ذرا اس کی لمبائی بڑھا. تو اب وہ دیوار توڑی نہیں گئی, اس کے باہر سے ایک اور دیوار چاروں طرف سے کھینچی گئی. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو وہ دیوار آج تک محفوظ ہے. ایک دیوار تو بالکل چوکور, چاروں طرف کی دیوار ایک برابر ہے, مگر اب یہ مستطیل بنائی گئی کہ ادھر یوں لمبی کر دی گئی, چوکور کعبے کی طرح نہ رہے. سمجھ میں آیا؟ تو ایسے بنی, اور اب تک وہ اسی طرح ولید ابن عبد الملک کی بنوائی ہوئی دونوں دیواریں موجود ہیں. ہاں, اسی پر خلاف چلتا ہے. اب یہ کرم ہے آقا کائنات کا کہ دو دیواریں ہیں قبر اطہر کے ارد گرد. سرکار غوث پاک سے مسافہ کس طرح کر لیا. اللہ سبحان اللہ. سیدنا اللہ اکبر. یا رسول اللہ. زندہ شیخ باد. المشائخ شیخ احمد کبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیسے مسافہ کیا, سبحان اللہ. اور سیدنا اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کئی روز تک زیارت اور اس کے لیے تڑپ رہے تھے. تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں, تو اسی میں کوئی کیوں پوچھے تیری بات, رضا تجھ سے کتے ہزار پوچھتے ہیں. یہ ایک نعت وہیں لکھی, اور جب وہاں پڑھی ہے تو سبحان اللہ. سرکار کی کے دستے اقدس کو بوسہ دینے کا وقت. ہاں, تو اس کے بعد ایک اور نعت لکھی تھی, کیا ہے وہ اعلیٰ حضرت نے, خراب حال کیا, دل کو بے قرار کیا, ہاں. اونچی سے رخصت نے کیا نحال کیا. یاد میں جس کے جن کا بہرحال جن کا آقا کائنات سے بہت قریب تر تعلق ہے, اب ان تعلق والوں کو کیسا نوازتے ہیں کرم. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ جن لوگوں نے سرکار کی دستبوسی کی واسطہ در واسطہ ان سے منسلک ہیں ہم لوگ, تو ہمیں اعلیٰ حضرت کو دستبوسی کا موقع ملا. اعلیٰ حضرت کی دستبوسی کا موقع سرکار مفتی اعظم کو ملا, اور ہم کو سرکار مفتی اعظم موقع ملا. اسی طرح اور بھی, اور ان میں حضرت صدر شریعہ سے بھی دستبوسی کا موقع اعلیٰ حضرت سے ملا, بہت قریب. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. اچھا, اب اجازت ہو.